لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ تو بات اطمینان سے دیکھیے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ نے دعا مانگ لی، فری ہو گئے اپنے، وہ دیکھیے ہری لائٹ کس طرف جل رہی ہیں۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ گرین جو ٹیوب لائٹ ہیں، گرین لائٹ ایک تو آپ کو حتیم کے حصے میں جلتی ہوئی نظر آئے گی خانہ کعبے کے برابر، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبے کے جو حجر اسود کا حصہ ہے اسی کی سیدھ میں، اس کی سیدھ میں بالکل جو ہے وہ آپ کو گرین لائٹ نظر آپ کو آئے گی، ٹیوب لائٹ نظر آتی ہوئی، تو سمجھ جائیے کہ حجر اسود اسی کے سیدھ میں ہے۔ تو پھر آپ کو جو ہے حجر اسود کی جگہ پر آنا ہے، یعنی حجر اسود کے پاس تو نہیں پہنچ پائیں گے اس لیے کہ وہاں رش ہوتا ہے، وہاں بھیڑ ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ ایک سمجھ جائیے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے پڑھ رہے ہوں گے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہی حجر اسود ہے۔ جیسے ہی آپ کے خانہ کعبے پر نظر پڑے، آپ اول تو تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک پڑھنا بند کر دیجئے۔ خانہ کعبے پر نظر پڑتے ہی تلبیہ پڑھنا بند۔ جب آپ مطاف میں پہنچ جائیں گے تو یعنی جو خانہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ کی جو حجر اسود ہے، یہ جو حجر اسود ہے جس کو آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ جو حجر اسود ہے اسی کی سیدھ میں آپ دیکھیے گا بالکل وہاں آپ کو جو لائٹ نظر آئیں گی، حجر اسود ہی کی سیدھ میں آپ کو بالکل لائٹ جو نظر آئیں گی آپ کو جلتی ہوئی، حجر اسود کی سیدھ میں آ کے آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دونوں ہتھیلیوں کو چوم لیں، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دونوں ہتھیلی چوم لیں۔ اگر بھیڑ زیادہ ہو تو صرف ایک ہاتھ سے اشارہ کریں، بھیڑ زیادہ ہے تو ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر اپنے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ شروع کے یعنی چونکہ آپ کا یہ عمرے کا طواف ہے، اب عمرے کے طواف میں جو ہے وہ آپ کو سیدھا کندھا کھلا رکھنا ہے، تو عمرے کے طواف میں آپ کو یہ دائنا کندھا آپ کو کھلا رکھنا ہے، یہ پورے ساتوں چکر میں، ساتوں چکر کے اندر آپ کو یہ دائنا کندھا آپ کا کھلا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شروع کے 3 چکروں میں وہ آپ کو اکڑ کے چلنا ہے، لیکن صرف مردوں کے لیے ہیں، شروع کے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر بھیڑ زیادہ ہو، اگر بھیڑ زیادہ ہے تو پھر آپ کو اکڑ کر کے نہیں چلنا، لیکن سیدھا کندھا کھلا رہے گا ساتوں چکر میں، اور اس کو بولتے اجتباع۔ تو شروع کے 3 چکروں میں آپ کو کر کے چلنا ہے۔ ایک تسبیح اپنے ساتھ میں رکھیے، یہ جو آپ کے ساتھ تسبیح ہے اس کو ساتھ میں رکھیے، اور اپنے جو ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ۔ تو حجر اسود پر پہنچ کر کے، حجر اسود پر پہنچ کر کے آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، پھر آپ کو دوسرے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اپنی ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے، پھر آپ کو دوسرا چکر۔ یہ جو حصہ ہے اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے، یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ کا رکن یمانی والا حصہ ہے، تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے بیچ تک آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، یعنی یہاں سے لے کر کے یہاں تک۔ تو حجر اسود کا استلام، ایک تو حجر اسود کا استلام آپ نے کر لیا، رکن یمانی اس والے رکن پر اگر آپ کو ہاتھ چھلانے کا موقع مل جائے اچھی بات ہے، اگر نہ ملے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے۔ خانہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے وہ خانہ کعبے کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ وہ سامنے کی طرف دیکھنا ہے، چکر لگاتے وقت آپ کو سامنے کی طرف دیکھنا ہے، لیکن جب آپ استلام کریں گے تو پھر حجر اسود کے سامنے دیکھنا ہے، لیکن اگر بھیڑ زیادہ ہو تو پھر آپ ہاتھ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے بس۔ تو شروع کے 3 چکروں میں آپ کو اکڑ کے چلنا ہے، باقی 4 چکر اپنے نارمل چال میں چلیں گے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے، اصل میں خانہ کعبے کا طواف کرتے وقت خاص جو بات ہے، خاص بات وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو پاکی کے ساتھ کرنا ہے، بغیر وضو کے خانہ کعبے کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اصل بات وہ یہ ہے کہ خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے پاکی کا ہونا، وضو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کا سطر نہ کھلے، بہت سے حاجی حضرات کا یہ ناف کھل جاتی ہے، بعض مرتبہ نیچے کا حصہ بھی کھل جاتا ہے، تو ان کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سطر نہ کھلنے پائے،
ان دو باتوں کا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ 7 چکر پورے کرنے کے بعد میں وہ آپ کو 2 رکعت طواف کی پڑھنی ہے۔ اسی ایریا میں پڑھ لیجئے، جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے پورے حرم شریف میں کہیں بھی آپ پڑھ لیجئے۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں، آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، اپنے زمزم پی لیا، اس کے بعد آپ کو جانا ہے صفا مروہ کی طرف۔ صفا مروہ کی طرف آگے ہی سے راستہ ہے، وہاں لکھا رہتا ہے الی المسعی، صحیح کرنے کی جگہ، تو وہاں آپ کو کوئی بتا دے گا، وہاں اپنے اطمینان سے صفا پہاڑی پر پہنچیے۔ صفا پہاڑی پر پہنچتے ہی آپ کو خانہ کعبہ وہاں سے نظر آئے گا، تو وہاں سے آپ استلام کر لیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی طواف کرتے وقت باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسا کہ یعنی استلام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے سیدھا کندھے کا کھولنا ہے، دعاؤں کا پڑھنا ہے۔ بہت سے حضرات ہر چکر میں الگ الگ دعا پڑھتے ہیں، یعنی ہر چکر میں وہ الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں کوئی ثابت نہیں ہیں۔ آپ تیسرا کلمہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، چوتھا کلمہ پڑھیے، اپنی مرادیں مانگیے، آپ اپنے طور پر جو چاہیں اپنے وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ کہ کتاب دیکھ کر کے پڑھنا، یہ ساری چیزیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اطمینان سے آپ صفا مروہ کے 7 چکر لگائیے، یعنی صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، صفا سے مروہ 3 چکر، مروہ سے صفا 4 چکر، صفا سے مروہ 5واں چکر، مروہ سے صفا 6 چکر، اور پھر صفا سے مروہ 7واں چکر۔ تو مروہ پہاڑی پر جا کر کے آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے تو مروہ ہی کی طرف سے آپ سیدھے نکل جائیے وہ مکہ ٹاور کے لیے۔ مکہ ٹاور میں پہنچ کر اطمینان سے اپنے سر کے بال مڈوا لیجئے۔ سر کے بال مڈواتے ہی آپ کا عمرہ ادا ہو گیا، عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد میں، اور جو لیڈیز ہیں، وہ جو حجن صاحبہ حجن ہیں، وہ اپنے سے تھوڑے سے بال اپنے کینچی سے اپنے کتروا لیں، تو ان کا وہ عمرے سے پورا بالکل یعنی عمرہ ان کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اب جب عمرہ مکمل ہو جائے تو اطمینان سے چائے وغیرہ پیجئے، اطمینان سے اپنی بلڈنگ پر آ جائیے، یا اگر کوئی نماز کا وقت ہو چکا ہے تو حرم شریف میں اطمینان سے نماز پڑھیے۔ اطمینان سے نماز پڑھنے کے بعد میں یعنی آرام کیجئے، پھر آپ اپنی بلڈنگ پر آ کر کے اپنی تھکان اتاریے، اطمینان سے آرام کیجئے، اپنے نارمل کپڑوں میں آپ رہیں گے۔ آرام کرنے کے بعد 1-2 دن پھر آپ اپنے کپڑوں کی طرف دھیان دیجئے۔ مدینے کے اندر جو آپ کے کپڑے گندے ہو گئے تھے، ان میلے کپڑوں کو نکالیے، ان کا دھونے کا انتظام کیجئے۔ آپ مکہ مکرمہ کے اندر جس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، اس بلڈنگ کے اوپر جا کر کے رسی وغیرہ باندھیے، اپنے پیار محبت سے اپنے رہیے، اور اپنے سادہ کپڑوں میں ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ ہر حاجی اور حجن کے لیے ضروری ہے کہ وہ یعنی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ حجن کے لیے جو نیچے مسجدوں کے حصے میں جگہ بنی رہتی ہے، اگر وہاں کوئی ایسا انتظام نہ ہو تو پھر حجن جو ہے وہ اپنے کمرے ہی میں نماز پڑھیں۔ باقی حاجی حضرات وہ اطمینان کے ساتھ 5 وقت کی نماز جو بھی مسجد ہو اس بلڈنگ میں جا کر کے پڑھیں۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں جہاں بھی عبادت کریں گے پورا 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، پورا 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ جب بھی حرم شریف جانا ہو تو آپ دوپہر میں اپنا ایک وقت طے کر لیجئے کہ 10 بجے نکلیے، ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھیے، عصر کی نماز حرم شریف میں پڑھیے، مغرب سے پہلے اپنے آ جائیے۔ بہت سے حاجی حضرات وہ مغرب کے وقت جاتے ہیں تاکہ شام کے وقت میں ٹھنڈک رہے گی، موسم اچھا رہے گا، لیکن شام کے وقت میں ہوتا ہے کہ بھیڑ بہت ہوتی ہے۔ ہر حاجی یہی سوچتا ہے کہ شام کے وقت میں موسم اچھا رہے گا، موسم اچھا رہے گا، تو بھیڑ بے تحاشا ہو جاتی ہے، اور پھر جو بعض مرتبہ واپس ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے، 12 بج گئے، اور پھر آ کر کے بلڈنگ میں سو گئے اور فجر کی نماز قضا کر دی۔ اب پھر اس سے نماز قضا ہو جائے تو پھر یہ وہ بات نہیں ہے۔ آدمی پوری رات سوئے لیکن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، یہ پوری رات عبادت کے برابر ہے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ پورے مکہ مکرمہ میں آپ کہیں بھی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورا 1 لاکھ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس بلڈنگ میں آپ رہیں گے وہاں مولانا حضرات مستقل لوگ آتے رہیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے کہ بھائی حج کی تیاری ایسے کرنی ہے، حج کی تیاری ایسے کرنی ہے، ایسا ہوگا۔ تو کوئی بات نہیں، اپنے اب سب بھی سنتے رہیے اپنے جو ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بہت ساری باتیں بتائی جائیں گی۔ اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہے کہ گرمی تو پڑتی ہے، گرمی وہاں روڈ پر پڑتی ہے، لیکن بلڈنگ کے اندر اے سی چلتی ہے،
AC چلتی ہے تو ٹھنڈک لگنے کا خطرہ ہے، اسی طریقے سے حرم شریف میں بھی AC چلتی ہیں تو وہاں بھی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو گرم بنیان پہن کر رہیے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے، اس لیے کہ آپ سب حج کرنے گئے ہیں، آپ سب وہاں حج کرنے گئے ہیں، آپ نے ایک عمرہ کر لیا، آپ نے بہت بڑا کام انجام دے دیا، اس کے بعد جتنی آسانی ہو آسانی سے آپ اور مزید عمرے اور کر سکیں مزید عمرے کرتے رہیے، جس میں آسانی ہو۔ آپ کے لیے طواف کرنے میں آسانی ہے تو طواف زیادہ سے زیادہ کرتے رہیے، آپ کے لیے آسانی ہے کہ بھئی ہم تو جو ہے خانہ کعبے کو دیکھیں گے تو خانہ کعبے کو دیکھتے رہیے بیٹھے بیٹھے، خانہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں آسانی ہو اس کام کو اختیار کیجیے، وہاں اپنے آپ کو بلا وجہ بھیڑ میں اور بلا وجہ اپنے آپ کو جوخم میں مت ڈالیے، چونکہ بعض مرتبہ آدمی زبردستی کا اپنے آپ کو بھیڑ میں شامل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جمعہ، تمام حاجی حضرات اور حجن وہ صاحب جمعہ حرم شریف میں پڑھیں گے، جمعہ حرم شریف میں پڑھیں گے، اب جمعہ حرم شریف کی پڑھنے کی خواہش میں ان کو صبح سویرے سے جا کے بیٹھنا پڑتا ہے وہاں جا کر کے، اور پھر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنا استنجا روک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے استنجا روک کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس سے تو بہتر تھا کہ عورتیں اپنی بلڈنگ میں ظہر کی نماز ادا کر لیتی اور مرد اپنے آس پاس کی مسجدوں میں ہی جمعہ کی نماز ادا کر لیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تم بعض مرتبہ حرم شریف میں جمعہ پڑھنے کے اس میں کافی حاجی حضرات پریشان ہوتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں اور پھر بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کی پریشانی ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، حرم شریف میں مکہ مکرمہ کے قیام میں مدینہ منورہ میں نزلہ زکام یہ ہو ہی جاتا ہے، وہاں کا نزلہ زکام یہ اپنے یہاں کی طرح نہیں ہوتا، جو اگر اللہ نہ کرے کسی کو بخار آ گیا، کسی کا گلا بیٹھ گیا، کسی کی جو ہے نزلہ زکام ہو گیا تو وہ بڑا جو ہے تھوڑا ہیوی ہوتا ہے، وہ جو ہے تو بڑا بھاری پڑتا ہے وہ، لہذا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے، بیڑی سگریٹ بالکل بھی نہیں پینا، اور دیگر جو ضعیف حضرات ہیں ان کا پورا اکرام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ تمام حجاج کرام وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کا اکرام کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا۔ ان ساری چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، اور اپنے دل و دماغ میں ایک بات بٹھانی ہے کہ ہم یہاں حج کرنے آئے ہیں، ہم یہاں حج کرنے آئے ہیں، ہم زیادہ ادھر ادھر گھومنے کے نہیں آئے۔ بہت سے لوگ ارے بھائی تم بھی چلیے طائف، ارے بھائی آپ بھی چلیے فلاں جگہ، آپ بھی چلیے، ادھر ادھر وہاں گھومنے چلے جاتے ہیں۔ گھومنا ٹھیک ہے، لیکن گھومنے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں آئی ہے کہ جو حج کے سفر میں طائف جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا، جو طائف نہیں گیا تو ثواب نہیں ملے گا اسے، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ اصل جو حج میں ہے وہ یعنی حرم شریف میں نماز پڑھنا اس کی فضیلت ہے، پورے مکے میں آپ نماز پڑھیں کہیں بھی آپ کو 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ اپنے نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھیں اس کی فضیلت ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اور اپنے کسی طرح کا گالم گلوچ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، سمجھے؟ کھانے پینے پہ دھیان دینا ہے، اچھا کھانا ہے۔ بعض حاجی حضرات ارے کہ وہی وہ ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں کھانے کو نہیں آئے، ارے بھائی کھائیں گے نہیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ اچھے سے کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے، اچھے سے رہیے، انسان بن کے رہیے، پیار محبت سے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس سفر کو بہت قبول فرمائے، اور باقی جو حج کے 5 دن ہیں، حج کے 5 دن کے سلسلے میں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔